بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین کرام، پچھلے ایک مہینے سے سورہ فاتحہ کے مضامین بیان کیے جا رہے ہیں. آج ہماری گفتگو کا مقصد سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت صراط المستقیم کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے توحید کی طرف اشارہ فرمایا تھا. دوسری آیت کریمہ میں رسالت کی طرف اشارہ فرمایا تھا. اور تیسری آیت کریمہ میں معاد کی طرف اشارہ فرمایا تھا. اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ تعلیم دی تھی کہ ہم کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ چونکہ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اور صرف آپ ہی کو ہم خدا مانتے ہیں، لہذا ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کریں گے. اور چونکہ آپ کی عبادت کرنے میں اور آپ کی بندگی بجا لانے میں اور آپ کی غلامی کی زندگی اختیار کرنے میں شیطان اور نفس قدم قدم پر رکاوٹیں ڈالیں گے، لہذا ہم آپ کی جو عبادت کریں گے وہ آپ ہی کی مدد سے کریں گے، آپ ہی کی توفیق سے کریں گے. لہذا موقع پر ہم آپ ہی سے مدد مانگیں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدد مانگنے کا طریقہ ہم لوگوں کو سکھایا کہ ہم کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما. سیدھا راستہ اسے کہتے ہیں جس میں ایچ پیش توڑ موڑ نہ ہو، بالکل سیدھے آدمی چل کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے، وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے. ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب. اراءۃ الطریق کا مطلب تو یہ ہے کہ راستہ کسی کو دکھا دینا، راستہ کسی کو بتا دینا.
اور ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ہاتھ پکڑ کر اس کی منزل تک پہنچا دینا۔ اب کسی نے مثال کے طور پر ہم سے مستشفی حمد کا راستہ پوچھا کہ مجھے مستشفی حمد جانا ہے، مجھے راستہ نہیں معلوم، تو ایک شکل تو رہنمائی کی ہے اراءۃ الطریق، کہ ہم اس کو راستہ بتا دیں، اپنی جگہ سے کھڑے کھڑے ہم اس کو راستہ بتا دیں کہ آپ یہاں سے سیدھے جائیے، اشارہ آئے گا وہاں سے آپ رائٹ لے لیے، دوار آئے گا وہاں سے لیفٹ لے لیے، اس کے بعد آپ دوسرا کیا کہتے ہیں کٹ لے لیے، سامنے مستشفی حمد ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھا دینا، اپنی جگہ کھڑے کھڑے راستہ بتا دینا۔ اور دوسری قسم ہے ہدایت کی ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک ہاتھ پکڑ کے پہنچا دینا۔ اب کسی نے ہم سے کہا کہ مجھے مستشفی حمد جانا ہے اور وہاں کا راستہ مجھے نہیں معلوم، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ میری گاڑی میں بیٹھیے، میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اب آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور آپ سارا راستہ طے کر کے مستشفی حمد کے دروازے پر پہنچ گئے، وہاں اتر کے آپ نے اس سے کہا دیکھیے یہ مستشفی حمد ہے، یہ آپ کی منزل ہے۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ تو یہ جو ہدایت کی پہلی قسم ہے یہ تو عمومی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو صراط مستقیم دکھا دیا کہ دیکھو نجات کا جو راستہ ہے، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا جو راستہ ہے صراط مستقیم، وہ ہم نے قرآن کریم کی شکل میں پوری انسانیت کو دکھا دیا اور بتا دیا۔ اور یہ رہنمائی جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے، جس مذہب سے بھی تعلق ہو سب کے لیے یہ قرآن رہنما کتاب ہے۔ اس میں طریقہ بتا دیا گیا ہے نجات کا، جو بھی قرآن کے مطابق چلے گا، قرآن کی رہنمائی تعلیمات کے مطابق چلے گا، وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اور ایک ہے خصوصی ہدایت جس کا نام ہے ایصال الی المطلوب، کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی گئی ہے وہ یہی دوسری دعا ہے، دوسری ہدایت خصوصی، کہ اے اللہ تو ہم کمزور ہیں، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دے اور ہمارا بیڑا پار کر دے۔ یہ ہدایت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ ہادی، رہنمائی کرنے والا، ہدایت دینے والا، وہ بندے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اور الصراط المستقیم، اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہماری رہنمائی کر دیجئے سیدھے راستے کی۔ دیکھیے راستہ جو ہے وہ تو مقصود نہیں ہوتا ہے، مقصود تو منزل ہوتی ہے جہاں انسان جاتا ہے۔ راستہ جو ہے یہ تو ایک واسطہ ہے، ذریعہ ہے، جس سے گزر کر انسان اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مطلقاً ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہمیں رہنمائی فرما۔ یہ نہیں بتایا کہ کہاں کا سیدھا راستہ، اس راستے کی جو منزل ہے وہ کیا ہے، کیا جنت کا راستہ یا جہنم سے بچنے کا راستہ یا اللہ کی رضا کا راستہ۔ مطلقاً فرمایا کہ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ مفسرین کرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے عموم پر رکھا ہے، لہٰذا اگر غور کریں تو اہدنا الصراط المستقیم یہ بہت جامع دعا ہے، اور ہماری تمام دینی اور دنیاوی ضرورتیں
اور ہمارے تمام دینی اور دنیاوی مقاصد اس دعا کے اندر آ گئے۔ اے اللہ ہر لائن کا صراط مستقیم تو ہمیں اس کی رہنمائی فرما دے۔ ہر لائن عقائد کے اندر صراط مستقیم کیا ہے اس کی رہنمائی فرما دے، عبادات کے اندر صراط مستقیم کیا ہے اس کی ہماری رہنمائی فرما دے، معاملات کے اندر صراط مستقیم کیا ہے تو اس کی ہماری رہنمائی فرما دے، معاشرت کے اندر صراط مستقیم کیا ہے اے اللہ تو اس کی ہماری رہنمائی فرما دے، کیا کہتے ہیں اخلاقیات کے اندر صراط مستقیم کیا ہے اے اللہ تو اس کی ہماری رہنمائی فرما دے۔ اور یہ تو ساری دینی ضرورتیں ہیں اور دینی مقاصد ہیں، یہاں تک کہ ہمارے دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اور دنیا کے جو مقاصد ہیں ان میں بھی جو صراط مستقیم ہے اے اللہ تو اس کی ہماری رہنمائی فرما دے۔ تو اس دعا کے اندر بڑی جامعیت ہے اور تمام ہماری دین اور دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل اللہ رب العزت نے اس دعا کے اندر رکھا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان کے اوپر کبھی تو آزمائش آتی ہے اس دین کے اعتبار سے، اور کبھی آزمائش مصیبت اور پریشانی آتی ہے دنیا کے اعتبار سے۔ اب دین کے اعتبار سے اگر کوئی کسی کے اوپر آزمائش آ گئی، پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، مثال کے طور پر نماز میں جی نہیں لگ رہا ہے، نماز با جماعت کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، تلاوت قرآن کریم کا اہتمام نہیں ہو پا رہا ہے، اذکار کا اور مسنون دعاؤں کی پابندی نہیں ہو پا رہی ہے، رشتہ داروں کے حقوق صحیح سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق صحیح سے ادا نہیں ہو پا رہے ہیں، کاروبار 100% شریعت کے مطابق نہیں کر پا رہے ہیں، یا بہت سے ایسے معاصی ہیں اور گناہ ہیں جن سے انسان بچ نہیں پا رہا ہے، سودی کاروبار سے نہیں بچ پا رہا ہے، رشوت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، معاملات کی خرابی سے نہیں بچ پا رہا ہے، ظلم سے نہیں بچ پا رہا ہے، زیادتی سے نہیں بچ پا رہا ہے، تو یہ ساری وہ مصیبتیں ہیں جن کا تعلق دین سے ہے۔ اور بہت سے آزمائشیں اور مصیبتیں آتی ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے دنیا سے، آدمی کو بیماریاں لگ گئی ہیں، ملازمت ختم ہو گئی ہے، ماہانہ آمدنی کے ذرائع بند ہو گئے ہیں، تنگی ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، اور بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دنیا پر جو کوئی مصیبت آتی ہے یہ تو بہت معمولی نقصان ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی ہی چند دن کی ہے، جیسے ہی دنیا سے انسان جائے گا اور اس کی آنکھیں بند ہوں گی، دنیا کی ساری پریشانیاں اسی وقت ختم ہو جائیں گی۔ تو چند دن کی زندگی ہے تو دنیا کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی چند دن کی ہیں۔ ان پریشانیوں کے اور ان مصیبتوں کے جو اثرات ہیں وہ محدود ہیں، نقصانات ہیں وہ محدود ہیں، لیکن اگر دین کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ دین پر اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ لامحدود ہیں، کیونکہ اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ آخرت کی زندگی کو ہوتا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر دعا مانگتے تھے، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اولاً تو دین اور دنیا کی تمام مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، لیکن اگر ہمارے مقدر میں کوئی مصیبت ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی ہے تو کم از کم ہمارے دین پر وہ مصیبت نہ ہو، وہ دنیا پہ ہو جائے، کیونکہ دنیا کا اگر کوئی نقصان ہوگا تو وہ محدود ہے،
اس کی پریشانی بھی محدود ہے، آنکھ بند ہوگی وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن دین پہ اگر خدا نخواستہ کوئی آزمائش اور پریشانی آئے گی تو اس سے آخرت کی وہ زندگی متاثر ہوگی جو لامحدود ہے۔ لہذا دعا ہمارے اکابر مانگتے ہیں، سلف صالحین، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا۔ اب اگر کسی کے اوپر کوئی آزمائش آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، چاہے وہ دین کی لائن کی ہو چاہے دنیا کی لائن کی ہو، تو اللہ تعالی بندے سے 3 کاموں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہماری اپنی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم 3 کاموں کا اہتمام کریں، باقی کام کو بنانا وہ اللہ کا کام ہے، اس آزمائش سے بندے کو نکالنا وہ اللہ کا کام ہے، لیکن ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ایسے موقع پر ہم 3 کاموں کا جو ہمارے اختیار میں ہیں، ہمارے بس میں ہیں، ہم ان کو کر سکتے ہیں، ان 3 کاموں کا ہم اہتمام کر لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اور پہلا کام اور پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جب ہمارے دین پر کوئی آزمائش اور مصیبت آئی ہے تو ہم اس گناہ سے، اس معصیت سے نکلنے کا پکا ارادہ کریں۔ سب سے پہلا کام، جو بھی ہم سے گناہ ہو رہا ہے، دین کے سلسلے میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس گناہ اور اس کوتاہی کو چھوڑنے کا عزم مصمم کریں، پکا ارادہ کریں۔ سب سے پہلا کام۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے کے سلسلے میں اپنے بس میں جتنا ہے اتنا کریں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایسا پھنس جاتا ہے آزمائش کے اندر کہ وہ لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں اس گناہ سے، اس آزمائش سے نہیں نکل پاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بس میں جتنا ہے تم اتنا کر لو، بس جتنا اس سے بچنے کے سلسلے میں تم کر سکتے ہو، بس اتنا تم کر لو۔ یہ دوسرا کام ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ میرے بس میں جو تھا وہ تو میں نے کر لیا، میں سچے دل سے اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، اور عملی اعتبار سے میرے بس میں جتنا کرنا تھا وہ میں نے کر لیا، لیکن اے اللہ اگر تیری مدد ہوگی تو میں اس آزمائش سے نکل جاؤں گا۔ ظاہر ہے کہ جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ظلمت اور اندھیرا چھا جاتا ہے، انسان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے، اس وقت بھی یاد رکھیے ایک دروازہ ہے جو کھلا رہتا ہے، اور وہ دروازہ اللہ کی چوکھٹ کا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہمیں حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پکا ارادہ کرنے کے بعد، اپنے بس میں جتنا ہے وہ کرنے کے بعد ہمیں اللہ کے در کو کھٹکھٹانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری ضرور سنے گا اور اس آزمائش سے ہمیں ضرور نکالے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے، قرآن کریم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا کہ عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، مصر کے بادشاہ کی جو بیوی تھی، آج کل کی اصطلاح میں اگر کہیں تو مصر کی خاتون اول، جو بذات خود بہت حسین و جمیل تھی، اور یوسف علیہ السلام تو حسن و جمال اور خوبصورتی میں اپنی نظیر آپ تھے، تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط کام کی دعوت دی اور غلط کام کی طرف ان کو ابھارا، اور ان کے ساتھ تنہائی میں ایسی جگہ اپنے کو بند کر لیا جہاں سارے دروازوں پہ تالے لگا دیے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو غلط کام کی دعوت دی۔
یوسف علیہ السلام نے جب انکار کیا تو اس نے زبردستی کی. اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی عورت تو ہے نہیں، یہ تو بادشاہ کی بیوی ہے، اس کا کوئی بھی بات کہنا وہ کیا کہتے ہیں حکم کا درجہ رکھتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام نے سختی سے انکار کر دیا، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. اور جب انہوں نے زبردستی کی تو چھینا جھپٹی میں یوسف علیہ السلام کا کرتا پھٹ گیا، جس کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ. یوسف علیہ السلام نے اپنے کو زلیخا سے چھڑا کر وہ دروازے کی طرف بھاگے. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو معلوم ہے کہ دروازہ بند ہے، اس وقت بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دروازہ بند ہے. اور وہ دروازے بھی شاہی محل کے دروازے ہیں، اس کے تالے بھی شاہی محل کے تالے ہیں. کسی کے بس کی بات نہیں دروازوں کو توڑ سکے یا تالوں کو توڑ سکے. لیکن یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے تو یہ ارادہ کیا کہ مجھے اس گناہ سے اپنے کو بچانا ہے، عزم مصمم کیا. اس کے بعد ان کے بس میں جتنا تھا انہوں نے کیا. ان کے بس میں اتنا ہی تھا کہ وہ دروازے تک بھاگ جاتے، اس کے علاوہ ان کے بس میں کچھ نہیں تھا. اور دروازے پہ جب پہنچے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھ سے جتنا ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، اب آگے میری مدد کرنا تیرا کام. چنانچہ رحمت الہی جوش میں آئی، مشیت خداوندی حرکت میں آئی اور دروازے کا قفل کھل گیا، دروازے کے تالے ٹوٹ گئے اور دروازہ کھل گیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہاں سے اس وقت جان بچا کے بھاگ بھی جاتے تو ممکن ہے کسی اور وقت میں پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا. اللہ نے اس کا بھی حل نکالا. جیسے ہی تالا ٹوٹا اور دروازہ کھلا تو سامنے دیکھا کہ بادشاہ مصر کھڑے ہوئے ہیں، عزیز مصر کھڑے ہوئے ہیں. وہ الگ بات ہے، ایک لمبا قصہ ہے، بعد میں ان کو جیل جانا پڑا، پھر ان کی باعزت رہائی ہوئی. لیکن اس آزمائش سے اللہ نے ان کو نکال دیا کیونکہ انہوں نے تینوں کاموں کو پورا کیا. سب سے پہلے عزم مصمم کیا کہ میں اپنے کو اس گناہ میں مبتلا نہیں کروں گا. دوسرے ان کے بس میں جتنا تھا اپنی جان چھڑا کر دروازے تک بھاگنا، انہوں نے اس پر عمل کیا. اور تیسرے نمبر پہ انہوں نے پھر اللہ کے در کو کھٹکھٹایا اور اللہ کے دروازے پہ دستک دی کہ اللہ تو ہی میری مدد فرما. تو اللہ نے غیب سے ان کی مدد فرمائی اور اس آزمائش سے ان کو نکال دیا. تو یہ تو ایک دین کی میں نے مثال دی. ہماری جو دنیا کی ضروریات ہیں ان میں بھی جب بندہ اسباب کو اختیار کر کے اپنی سی جو بھی کوشش ہے اس کو کر کے اللہ کے در کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور سنتے ہیں. لیکن طلب صادق ہونی چاہیے اور دعا کی طرح ہونی چاہیے. اگر ہم دعا کو دعا کی طرح مانگیں گے، جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرور سنیں گے. اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو گے جیسا کہ مانگنے کا طریقہ ہے تو میں ضرور تمہیں دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے سچے ہیں اور پکے ہیں، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. دنیا کی مثال، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی مچھلی نے صحیح سلامت زندہ نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، اور یہاں اللہ کے علاوہ کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. اب مچھلی اتنی بڑی ہے جو سمندر کے اندر ادھر سے ادھر جا رہی ہے، دنیا میں کس کو معلوم اس مچھلی کے پیٹ کے اندر کوئی انسان ہے. اور اس زمانے میں تو موبائل وغیرہ بھی نہیں تھے کہ آج کے دور میں اگر کوئی ایسا سسٹم ہوتا اور وہ فون کر لیا جاتا، یہ سب بھی نہیں تھا. تو انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. قرآن نے کہا فنادا فی الظلمات، کہ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں
ظاہر ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو اندھیرا ہے وہ خالص گپ اندھیرا ہے. انہوں نے اللہ کو پکارا فنادا فی الظلمات، کیا کہا؟ لا الہ الا انت. مچھلی کے پیٹ میں بھی جب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو دعا کے آداب کا خیال کر رہے ہیں. سب سے پہلے کیا کہا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. سبحانک، آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، خطا کار ہوں، قصوروار ہوں، اور اپنی جرم کی یہ سزا میں کاٹ رہا ہوں کہ مچھلی کے پیٹ میں ہوں. بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے. بس جب انہوں نے دعا مانگی اور دعا کے تقاضوں کو پورا کیا اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو رحمت الہی جوش میں آئی. فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس غم سے نجات عطا فرمائی. مچھلی کے پیٹ کی گھٹن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ کنارے پہ جا کے ان کو باہر اگل دو صحیح سلامت. چنانچہ مچھلی نے اللہ ہی کے حکم سے ان کو نگلا تھا اور اللہ ہی کے حکم سے صحیح سلامت کنارے پہ آ کے ان کو اگل دی. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی ہے، اسی طرح ہم تمام ایمان والوں کو نجات عطا کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام کی یہ خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور یہ دستور اور یہ شیوہ تمام ایمان والوں کے ساتھ ہے. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایمان والا مچھلی کے پیٹ میں جائے گا، اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے اس کو باہر نکال دیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ تاریکیاں مختلف ہوتی ہیں. ماحول کی ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، اندھیرے ہیں، اور نفس اور شیطان کی وجہ سے اندھیرے پیدا ہوتے ہیں. جب بھی کوئی ایمان والا اندھیروں میں گر جائے گا، تاریکیوں میں پھنس جائے گا، سچے دل سے جب اپنے اللہ کو پکارے گا تو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح کہ یونس علیہ السلام کو آزمائش سے نکالا، ہر ایمان والے کو آزمائش سے نکالے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو دن میں 20 مرتبہ یہ دعا مانتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہماری جو یہ دعا ہے وہ دعا نہیں ہے. دعا تو کہتے ہیں کہ پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پوری عاجزی کے ساتھ اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، پوری مسکنت کے ساتھ، اللہ کی عظمت اور بڑائی کے تصور کے ساتھ دعا کی جائے تب وہ دعا ہوتی ہے. ہم لوگ تو، ہماری نماز تو ایسی ہوتی ہے جیسے سوئچ آن کر دیا اور کیسٹ چالو ہو گئی. کب ہم نے نماز شروع کی، کب سورہ فاتحہ شروع کی، کب ختم ہو گئی. اب کب سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم آیا، ہم پڑھ کے آگے نکل بھی گئے اور ہمیں یہ تصور بھی نہیں ہوا کہ ہم نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہے. سورہ فاتحہ ختم ہو گئی، دوسری سورہ شروع ہو گئی. تو یہ جو طریقہ ہے یہ دعا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم لوگ کو چاہیے کہ جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو اسی لیے ہم نے سورہ فاتحہ کے مضامین کو بیان کیا ہے، ان مضامین کے استحضار کے ساتھ اور پورے تدبر کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے جب بھی اہدنا الصراط المستقیم کے سچے دل سے ہدایت طلب کریں
اور دین کے تمام مقاصد اور دنیا کے تمام مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی رہنمائی طلب کرے۔ یہ ناممکن ہے کہ دن میں 20 مرتبہ ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کے حوالے کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کمی جو ہے وہ ہماری ہے کہ ہم دعا کو دعا کی طرح نہیں مانتے۔ سورہ فاتحہ جب شروع کرتے ہیں تو کب ختم ہو جاتی ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ لہذا ہم دن میں 20 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، مگر ہمارے نہ دین میں ترقی ہو رہی ہے اور نہ دنیا میں ترقی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم سورہ فاتحہ کو جو پڑھ رہے ہیں وہ ایک رسمی طور پہ پڑھ رہے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور ہے۔ ہم اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمارا دھیان ادھر نہیں ہے، اللہ کی طرف نہیں ہے، اس دعا کی طرف نہیں ہے۔ ہم آج سے سب عہد کریں کہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو مضامین کے تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے تو دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، اے اللہ ہماری تمام دینی دنیاوی ضرورتوں کو پورا فرما دے۔ چند دنوں میں آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ آپ کے دین میں بھی ترقی ہوگی اور اللہ پاک آپ کی دنیا کے مسائل کو بھی حل کرے گا۔ آج کل ہم لوگ ہدایت کی دعا تو مانتے ہیں، مگر دعا سے پہلے کی جو 2 شرطیں ہیں اس کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط کیا تھی کہ عزم مصمم کریں کہ ہم غیروں کے طریقے کو چھوڑیں گے، غیروں کی تہذیب کو چھوڑیں گے اور قرآن کی تعلیمات کو اپنائیں گے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنائیں گے اور اسلامی زندگی کو اختیار کریں گے، اور پھر عملی اعتبار سے ہم جو بھی ہمارے بس کے اندر ہے ہم اس کی کوشش شروع کریں۔ پھر دیکھیے جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہماری اس دعا کے اندر کتنی جان ہوگی۔ آج اگر کوئی بندہ مغربی تہذیب کو اچھا سمجھ رہا ہے، ان کے طریقہ زندگی کو اچھا سمجھ رہا ہے، اسلامی تعلیمات کی سنتوں کی کوئی وقعت اس کے دل میں نہیں ہے، تو وہ اہدنا الصراط المستقیم اگر کہہ رہا ہے تو یہ دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مشرق کی طرف جو جانے والا راستہ ہے اس کو اختیار کریں اور یہ چاہے کہ ہم مغرب میں پہنچ جائیں؟ دلی جانے والی ٹرین میں ہم بیٹھ گئے اور چاہ رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں، بمبئی پہنچ جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عمل بھی، ہماری نیت بھی اس دعا کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو لہذا اگر کوئی مثال کے طور پر ایک شوگر کا مریض ہے اور شوگر بہت ہائی لیول کی ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ کر اپنے ساتھ وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر آیا ہے اور ٹیبل پہ مٹھائی کا ڈبہ کھول کر وہ ڈاکٹر کے سامنے خوب مٹھائیاں کھا رہا ہے اور ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہا ہے کہ آپ میری شوگر کا علاج کریں۔ تو ڈاکٹر اس کو جو ہے مار کے بھگا دے گا کہ تو علاج کرانے کے لیے آیا ہے یا مذاق کرنے کے لیے آیا ہے؟ پہلے اپنے عمل میں تبدیلی لا، اس شوگر کو اپنے جسم سے دور کر، پھر علاج کی فکر کر۔ آج ہم مغربی تہذیب کو اختیار کر رہے ہیں، سنتوں کا شوق ہمارے دل میں نہیں ہے، غیروں کے طریقوں کو ہم پسند کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ دعا نہیں ہے، یہ مذاق ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو نیت کریں، عزم کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی غلامی والی زندگی، عبدیت والی زندگی اختیار کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکالیں گے۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہمارے بس میں ہے کوشش کرنا، عملاً ہم کوشش کریں گے۔ پھر دیکھیے جب سچے دل سے ہم اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے اور اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے تو اللہ تعالی ہمارے تمام مسائل کو حل کر دیں گے، تمام آزمائشوں سے ہمیں نکال دیں گے اور ہماری دین میں بھی ترقی ہوگی
اور انشاءاللہ ہماری دنیا میں بھی ترقی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.